ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، آج 29 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات ہیں، اور اگر آج چاند نظر آتا ہے تو پھر آج آخری روزہ بھی یہی 29 روزہ بنے گا اور چاند رات ہوگی۔ اسی حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے چاند رات کی فضیلت و اہمیت اور ہمارے رویے۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین مصطفی صاحب۔ ان کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کے لیے ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چاند رات یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہم بڑے بڑے اہم دن جو ہیں وہ خواب غفلت میں گزار دیتے ہیں، یا پھر ایسی سرگرمیوں میں گزارتے ہیں جو تعمیری سرگرمیاں نہیں ہوتی، جو تخریبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جن کا نقصان ہی ہوتا ہے، جن کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ بندہ مومن کے بارے میں تو فرمایا گیا کہ ہر اس کام سے یہ اپنا پیچھا چھڑا لیتا، ہر اس کام سے بچتا ہے جو لا یعنی ہو، جس کا کوئی مقصد نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ بندہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے قیمتی ہے۔ کل روز محشر یہ سوال بھی پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، روپیہ پیسہ مال و دولت کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر چاند رات ہوتی ہے تو اس چاند رات میں وہ ایک ادھم، ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوتا ہے، خصوصاً بازاروں میں اور دیگر معاملات کے حوالے سے۔ مساجد جو ہیں جنہیں آج کے دن شکرانے کے طور پر مزید آباد ہونا چاہیے تھا، وہ سنسان ہو جاتی ہیں۔ اور اگرچہ یہ کرونا اور لاک ڈاؤن اور اس طرح کے معاملات بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان جو معاشرے کا ایک خاص طبقہ ہے، خاص طور پر اس رات کی اہمیت کو نہیں سمجھتا۔ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کہ جنہیں آج کی رات جو انعام کی رات ہے، انعام اور اللہ کی عبادت کے لیے اس رات کو وقف کرنا چاہیے تھا، لیکن کما حق وہ معاملات نہیں ہوتے۔ آج کا ہمارا یہ موضوع اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ چاند رات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں اس کی فضیلت اور اہمیت نہیں ہوتی، اسے ہم عام راتوں ہی کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس دوران ہمارے رویے کیا ہیں اس پر گفتگو کریں گے۔ جی جناب علامہ یاسر حسین مصطفی صاحب، چاند رات جس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، اس کا اصل حقیقی معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہمارے ناظرین جان سکیں کہ یہ بہت بابرکت رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اس کو یوں ہی ضائع نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے جو وقت کی ضرورت ہے جی اس عنوان کے تحت آج کا پروگرام کا انعقاد کیا۔ مفتی صاحب، یہ عظیم الشان رات ہے، جی یہ بڑی مبارک رات ہے۔ بے شک ہمیں پتہ چل جائے کہ اس رات کی اہمیت و فضیلت کیا ہے جی تو اللہ کی بارگاہ میں کافی امید ہے کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہمارے بھائی، ہمارے گھر کے افراد جو ہیں جی تو اس رات کی برکتوں سے اور رحمتوں سے محروم نہ رہیں گے۔ بے شک
इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा व जल। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी आप फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा कानत लैलतुल फ़ित्री सुम्मियत तिलकल लैलतु लैलतुल जाइदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि जब ईद उल फितर की रात आती है जी तो उस रात को नाम इनाम की रात दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस रात रोज़ेदारों को इनाम दिया जाएगा। बेशक इस रात अल्लाह करम करता है रोज़ेदारों पे। बेशक और अहादीस में हैं। जी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी कि इस रात रोज़ेदारों की मग़फ़िरत कर दी जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। ये इतनी बरकतों वाली रात है बेशक कि इस रात रोज़ेदारों की मग़फ़िरत फरमा दी जाती है। सुभान अल्लाह। और हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे भी रवायत है, आप फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इखलास के साथ खुशू खुजू के साथ जी सवाब और अजर की नीयत के साथ सुभान अल्लाह की बारगाह में इस रात इबादत करता है, जी सजदा रेज होता है, क़याम और रुकू करता है, तो करीम रब उसके दिल को जिंदा फरमाता है। सुभान अल्लाह, और सुभान कब? जब दूसरे लोगों के दिल मर जाते हैं। अल्लाह। इसका मतलब ये है कि आखिरत के दिन बरोज़े महशर जब घबराहट होगी, परेशानी होगी, दहशत होगी, जब मुर्दनी नफ्सा छाई नफ्सी होगी का आलम होगा जी तो उस वक़्त घबराहट के साथ दिल बैठ जाएंगे, दिल मर जाएंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन जिसने चांद रात को अल्लाह की इबादत की होगी, खुदा के कुरान की तिलावत की होगी, अल्लाह के जिक्र व अज़कार में वक़्त सर्फ किया होगा, तो इस रात को जिसने अल्लाह को राज़ी किया होगा, अपने रब को मनाया होगा, सुभान अल्लाह, आखिरत के दिन भी उसके दिल को मेरा रब तरोताज़ा रखेगा। सुभान अल्लाह। उसके दिल को अल्लाह सुकून तारी कर देगा, सकीना नाजिल फरमा देगा, उसे कोई डर नहीं होगा। यानी अल्लाह की रहमत से उसका दिल उस दिन भी जिंदा रहेगा, कोई खौफ नहीं होगा, उसे कोई डर नहीं होगा। बेशक। तो कितनी बरकत वाली ये रात है, कितना इनाम है इस रात में, कितना अल्लाह करीम करम करता है इस रात में, कितना रहम फरमाता है। तो ये अहमियत इसकी ये है। अब इसको अगर हम अपने रवैयों की तरफ देखते हैं, अगर अपने अफ़ाल की तरफ देखते हैं तो इस रात को हम बजाय इसके कि हम अल्लाह करीम की बारगाह में मांगे, इल्तिजाएं करें जी, तो इस रात को हम एक आर्जी खुशियों की नज़र कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। और एक तूफ़ान बदतमीज़ी बपा कर दिया जाता है हमारे बच्चों की तरफ से भी। बाज़ारों में जैसे आपने शुरू में फरमाया, बिल्कुल ऐसे ही देखने में आता है। हमारी जो सड़कें हैं, हमारे जो बाज़ार हैं जी, तो इस रात में वो धींगा मस्ती की जाती है। जी जी, ऐसे ही होता है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे रमज़ान मुबारक की बरक़ात हमने पाई ही नहीं, और वो सारी इबादत, वो सारे मामूलात, उनको यकसर हम छोड़ देते हैं और फिर इस रात को ज़ाया कर बैठते हैं। इस रात को ज़ाया कर बैठ अल्लाह। और कितनी बड़ी ये बदबख्ती है हमारी। बेशक बेशक। कि बजाय इसके कि हम झोलियाँ भरें जी, जितने रमज़ान इस रात में फिर ख़ास क्या क्या इबादत हैं जो की जा सकती हैं? ख़ास इबादत ये है कि अल्लाह की बारगाह में जितनी सकत हो, ठीक है, जितनी बंदे की कुव्वत हो जी, उतनी इबादत करे। ठीक है, चाहे तो 1 घंटा कर ले, चाहे जितना वक्त, बिल्कुल सही, जितनी सकत है, खास कैद नहीं, खास कैद नहीं है। तो वो अल्लाह की बारगाह में नवाफिल पढ़े, वो अल्लाह के कुरान की तिलावत करे, खुदा की बारगाह में मुनाजात करे। बेशक। तो जब प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ना कि इस रमज़ान की आखिरी रात जो है रोज़ेदार की मग़फ़िरत कर दी जाती है, तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतुल क़द्र का आप फरमा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि इसका पस मंज़र ये है कि सहाबा कराम जो थे, आप लैलतुल क़द्र की फजीलत सुन चुके थे। सुभान अल्लाह। तो ला मुहाला उनके ज़हन में ये आया कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी फजीलत बता रहे हैं कि रोज़ेदारों को मेरा करीम रब माफ़ फरमा देता है जी,
تو انہوں نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ لیلۃ القدر کی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں لیلۃ القدر کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، میں آخری رات کی بات کر رہا سبحان ہوں، اللہ سبحان اللہ، آخری رات کی بات کر رہا ہوں کہ جو جب بتاؤ جو مزدوری کرتا ہے تو سبحان اس کو اللہ، مزدوری ملتی ہے، جی جو محنت کرتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو ظاہر ہے یہ اللہ کے بندوں نے اللہ کی رضا کی خاطر 30 دن پورے کیے ہیں، بے شک پورا رمضان روزہ رکھا ہے، محنت کی ہے، فحش کلامی سے بچے ہیں، برے کاموں سے بچے ہیں، جی اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس سبحان برداشت کی اللہ ہے۔ سبحان تو اللہ اس رات اللہ پاک ان بندوں کو انعام عطا فرماتا سبحان اللہ، ہے، اس رات اللہ پاک بندوں پہ کرم کرتا ہے، اس رات اللہ پاک بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، اتنی اہم رات، جی اتنی عظیم الشان رات، اور اس کو ہم 4 دن کی یہ چاندنی ہے، یہ عارضی خوشیاں ہیں، اصل جی خوشی تو وہ ہے نا جی بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہو، بندے کو بالکل صحیح، آخرت میں کامیابی ملے، اصل خوشی یہ ہے۔ اور دیکھیے کہ کیا ہمیں یہ یقین ہو چکا کہ ہماری یہ عبادات روزے نمازیں یہ قبول ہو چکی ہیں؟ قبول ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہاں پہ تو ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ قبول بھی ہوتی ہیں یا نہیں، یا بعض اوقات وہ جو عبادات رد کر دی جاتی ہیں، منہ پر مار دی جاتی ہیں، وہ معاملہ نہ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے یہ ہوتا کہ اس رات کو کیونکہ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات فرمایا گیا ہے تو اپنے آپ کو اس انعام کا حقدار بنایا جاتا۔ اور ٹھیک ہے صبح عید کا دن ہے تو عید کے لیے بے شک آپ اپنی نیند بھی پوری کریں تاکہ صبح فجر کی نماز پہ اٹھ سکیں، پھر عیدگاہ یا مسجد میں جانا نماز کے لیے وہ تیاری کر سکیں، اس تمام معاملات۔ یہ نہیں کہ بے شک آپ پوری رات ہی جاگیں۔ چاند نظر آتی مفتی صاحب، ہم تو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے نا کوئی لحاظ ہی نہیں رہتا، وہ عبادات یعنی وہ شیطان قید سے چھوٹا وہ ہے چھوٹ رہے، تو اس کے جو وار ہیں وہ شروع ہو گئے۔ وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری جو گھروں میں بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ ساری تیاری میں مصروف ہو جاتی ہیں، اپنی شاپنگ میں لگ جاتی ہیں، بازار میں چلی جاتی ہیں۔ چلو تو اس دفعہ تو لاک ڈاؤن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ساری رات کو صرف کر دیں تیاری میں، صحیح، صفائی ستھرائی میں گزار دیں، اور ہمارے مرد حضرات بھی۔ اور پھر صبح فجر کے وقت یا نماز کے وقت عام طور پہ جی ایسے یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ پھر وہ سوئے رہتے ہیں، اور وہ جو وقت صبح فجر کا تھا اور پھر عید کا وقت تھا، اور یہ بھی چونکہ عید کا دن جو ہے یہ بھی بڑی اہمیت والا ہے، اس برکتوں والا وقت ہے، اس کو بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے بھائی۔ اور یہ ہمیں ان جو اللہ پاک کی طرف سے یہ انعام ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بالکل خدا کی برکتوں کا یہ گھڑیاں ہیں جن سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، رب کو منانا چاہیے۔ بے شک جی جب نکلتے ہیں، اور عید کی رات بھی جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اور عید کے دن بھی ملائکہ اللہ پاک کے جو ملائکہ ہیں نوری وہ تشریف لاتے بے شک، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر اللہ ملائکہ سے پوچھتا ہے اے میرے ملائکہ بتاؤ کہ جس نے مزدوری کی ہے اس کو مزدوری ملنی چاہیے، سبحان اللہ، بے شک، جس نے محنت کی ہے اس کو اجرت ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، تو ملائکہ عرض کرتے ہیں جی باری تعالیٰ ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا کریم رب یہ ارشاد فرماتا ہے، یہ بشارت دیتا ہے اپنے حبیب کے امتیوں کو سبحان اللہ، کہ جتنے یہ آئے ہیں جنہوں نے روزے رکھے ہیں، پورا مہینہ مزدوری کی ہے، میری رضا کے لیے اپنے نفس کو قابو میں رکھا ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے ہیں، تو ان کے جتنے سارے گناہ ہیں میں نے سارے معاف فرما دیے۔ اور پھر منادی ندا کرتا ہے کہ صرف معاف ہی نہیں فرمائی بلکہ جتنے پچھلے گناہ ہیں ان تمام کو اللہ کرم کرتا ہے، رحم فرماتا ہے، اور احسان کرتے ہوئے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر منادی ندا کرتا ہے کہ جاؤ اللہ کی رضا کے دروازے تم پہ کھول دیے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی رات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے، دن میں بھی ملائکہ کا نزول بھی ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے یہ بشارات، یہ انعامات، ان کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پھر یہ رات اور پھر عید الفطر کا دن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کو اللہ کی رضا کی خاطر گزارنا چاہیے، نہ کہ ان کاموں میں گزارا جائے کہ جو شیطانی کام ہیں یا شیطان کے اتباع کے کام ہیں، جن سے ظاہری طور پر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا بلکہ گناہ ہی جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ یہ رات اتنی برکتوں والی ہے، دیکھیے کہ ہر ساتھ میں اللہ کریم رمضان المبارک میں
ایک روایت میں ہے کہ 6 لاکھ سبحان اللہ ان پہ جن پہ دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہے، سبحان اللہ اللہ، کریم سبحان انہیں اللہ۔ آزادی عطا فرمائے۔ بے شک بے شک۔ اور پھر کریم مالک کرم یہ کرتا ہے کہ لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، سبحان اور اللہ، لیلۃ القدر تک پہلے رمضان سے لے کر کے جتنے یعنی جی۔ ہر ساتھ میں 6 لاکھ جی۔ اور لیلۃ القدر تک جتنی تعداد میں کریم رب نے دوزخ کی آگ جن پہ واجب ہو گئی تھی جن کو معاف کیا ہے، اتنی تعداد کے برابر صرف ایک لیلۃ القدر میں اللہ پاک اتنے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور پھر یہ جو لیلۃ الجائزہ جی۔ جس چاند رات کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، جی اگر چاند نظر آ گیا تو آج وہ چاند رات ہو جائے گی۔ جی۔ تو اس چاند رات کو اس کی اہمیت دیکھیے کہ لیلۃ القدر والے بھی اور پورے رمضان کی سبحان اللہ، جتنے بھی اللہ پاک نے گناہ گاروں کی بخشش فرمائی ہے نا، جی۔ ان کی تعداد کے برابر صرف اس رات میں اللہ پاک گناہ گاروں کو بخشش عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان اور اس رات کو بندہ غفلت میں گزار دے، اللہ۔ اور دی خوشیوں کے نظر کر دے اس رات کو، یہ تو بے وقوفی ہے، نادانی ہے، اور بہت بڑی گھاٹے کا محرومی سودا ہے۔ جی، گھاٹے کا سودا ہے۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، چاند رات کی فضیلت اور اہمیت، اس پر بہت ہی مدلل انداز کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر انہوں نے گفتگو کی۔ حقیقت یہی ہے کہ عارضی خوشیوں کی خاطر ہم اس رات کو ضائع کر بیٹھتے ہیں کہ جس رات میں پورے رمضان المبارک کے دوران جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوئی، اس رات میں اتنے لوگوں کی صرف اس ایک رات میں بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سارے رمضان المبارک کی راتوں کے برابر اس حوالے سے یہ رات ہے کہ اتنے ہی لوگوں کی بخشش اس رات میں ہوتی ہے۔ تو پھر بجائے ہم اس رات میں بخشش کا پروانہ حاصل کریں، ہم ایسے اعمال سر انجام دے رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اور پھر وہ پورے رمضان المبارک کے معاملات کو یکسر نظر انداز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جو رمضان المبارک کے معاملات ہیں اس کو ہم پھر آگے 11 ماہ جاری رکھتے، اور پھر ہم اس سے پتہ چلتا کہ ہمارے رمضان المبارک کی عبادات قبول ہو گئی ہیں۔ یہ بھی ایک قبولیت کی نشانی ہے، اس بات پر لازمی آپ غور کیجیے گا۔ ناظرین، 29 رمضان المبارک کے افطاری کے یہ بابرکت لمحات ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب موجود ہیں۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ آپ سادانہ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادانہ جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، پھر میں نے دام کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، جب کہا قبر میں سرکار نے
نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی مکے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، پھر یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، اس نکمے نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیوں کہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج 29 رمضان المبارک، افطاری کے یہ بابرکت لمحات، رمضان المبارک کی الوداعی گھڑیاں، اگر آج چاند نظر آتا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ یاسر حسین مصطفی صاحب۔ علامہ صاحب، الوداعی گھڑیاں، الوداعی لمحات، ہمارے اسلاف کے کیا احساسات ہوا کرتے تھے، کیا کیفیات ہوا کرتی تھیں جب رمضان المبارک کے یہ آخری لمحات آتے، تو ان کے معاملات کیا ہوتے تھے؟ آج ہم تو بعض اوقات ہم میں سے اکثر جو ہیں وہ خوشی مناتے ہیں کہ جی چلو رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا اور پھر وہ چاند رات کے وہ سارے معاملات، لیکن ہمارے اسلاف کے معاملات کیا تھے؟ یہ رمضان کی جب برکت گھڑیاں، جی، یہ الوداعی جو وقت آتا تھا تو وہ غمگین ہو جاتے تھے، ٹھیک، بلکہ آنسوؤں سے روتے تھے اللہ اکبر، کہ رمضان کی پرنور ساتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، بے شک، یہ برکت اور یہ رحمت والی گھڑیاں ہم سے جدا ہو رہی ہیں، تو گریہ وزاری فرماتے۔ تو یہ ہمارے بلکہ ملائکہ بھی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا فرمانے والی شان ہے کہ ملائکہ اس پہ روتے ہیں اللہ اکبر کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے یہ مہربان مہینہ، یہ برکتوں والا، یہ شانوں والا مہینہ ان سے جدا ہو رہا ہے، اس کے غم میں اللہ کے نوری فرشتے بھی روتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر ہمارے اسلاف کا عالم کیا ہوگا کہ جو اس ماہ رمضان المبارک کا انتظار بھی کیا کرتے تھے؟ انتظار، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود
सुभान अल्लाह। 3 महीने पहले आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि सुभान वसल्लम अल्लाह। दुआएं मांगते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शबान सुभान व अल्लाह। बल्लगना इला रमजान। सुभान ऐ अल्लाह। अल्लाह हमारे रजब में बरकतें अता फरमा, जी ऐ अल्लाह हमारे शबान में बरकतें सुभान अता अल्लाह, फरमा, सुभान अल्लाह। ऐ अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा। बेशक सुभान बेशक। अल्लाह। जिस माह मुबारक के लिए खुद प्यारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उसको वेलकम करने के लिए, उस इस्तकबाल के लिए 3 माह पहले से उसका जिक्र सुभान और अल्लाह। दुआएं प्यारे आका सुभान फरमाएं। अल्लाह। जी, और उस महीने की फजीलत और अहमियत क्या होगी कि जिसके लिए खुद प्यारे मुस्तफ़ा ने दुआएं फरमाई, बेशक उसका इस्तकबाल किया, उसको प्रोटोकॉल दिया 3 माह पहले से उसका जी। जिक्र करना, दुआएं मांगनी। और सुभान हम दुआ भी नहीं मांगते, ठीक हमारे जो रवैये हैं। जी और आ जाए, आजकल तो कितना अलमिया है मुफ्ती साहब के, हमारे अदब भी बाकी नहीं रहा। बिल्कुल सही, बहुत ज़्यादा कमी है। जी, पता ही नहीं चलता कि ये एक इस्लामी मुआशरा है और यहाँ पे रमज़ान का महीना है। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी कौम है, हम हैं, ज़िल्लत और रुसवाई की दलदल में घड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यही हमने मान- इन अहकामात से, इन जो मुकद्दस महीने हैं, इनसे हमने मुंह मोड़ लिया। ऐसे हम ही है। इसका एहतराम भी नहीं करते। तो यानी असलाफ ही के मुताबिक हमें तो बजाय इस इन लम्हात में और फिर चांद रात जिसको कह रहे हैं, इसमें गम इस हवाले से करते हैं कि रमज़ान मुबारक हमसे हमसे रुखसत जुदा हो हो रहा रहा है, है। लेकिन हम दूसरे मामलात में पड़ जाते हैं। इसी तरह ईद उल फितर का चूँकि ज़िक्र हुआ, तो ईद उल फितर में सदक़ा फ़ितर भी है। तो सदक़ा फ़ितर के हवाले से क्या मुस्तहिकीन को हमें याद नहीं रखना चाहिए, या जब ईद कहते कि इसको हकीकी ईद क्या होगी, इस हवाले से हकीकी खुशी क्या होगी कि हम क्या सिर्फ अपने लिए खुशी जो है वो हासिल कर लें, तो क्या वो हकीकी खुशी होगी, या अपनी खुशियों में दूसरे लोगों को भी शरीक करना चाहिए? जी मुफ्ती साहब, एक तो ये रात जी। जो इतनी शानों वाली है, बेशक। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जी इनसे फरमाते हैं कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 रातें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह करीम जो है दुआ रद्द नहीं सुभान फरमाता। अल्लाह, जो सुभान मांगो मेरा रब अता फरमाता बेशक है। सुभान अल्लाह। बेशक। शब जुमा है, जुमे की रात है, जी और फिर रजब की पहली रात है, सुभान अल्लाह, और तीसरे नंबर पे शबान की 15वीं रात शब सुभान बरात अल्लाह, है, शब बरात, ठीक है। और उसके चौथे नंबर पे ईद उल फितर की रात, सुभान यही चांद रात ठीक है। जो अगर चांद नजर आ गया तो मुमकिन तौर पे आज जी हो जाएगी। जी और फिर ईद उल अदहा की चांद रात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो मांगो अल्लाह अता करता है। सुभान मांगो तो सही अल्लाह की यानी ये बारगाह में। अता और बख्शिश और मगफरत की रात जी। थी, इसको हमने इसके उलट कामों में गुजारने का मामूल बना लिया। बिल्कुल। और फिर ईद उल फितर को ले लीजिए। जी ईद उल फितर ये भी इतनी अल्लाह करीम की इनाम का दिन है। जी इस दिन उजरत मिलती है, बेशक। मजदूरों को अल्लाह पाक मजदूरी अता फरमाता है। हम्म, इस दिन गुनाहों को धोया जाता है, गुनहगारों को नवाजा जाता है, सुभान अल्लाह, गुनाहगारों के गुनाहों को नेकियों में बदला जाता है। बेशक। अल्लाह करीम इतना एहसान फरमाता है। बेशक। और ईद औदतुन से भी है, लौटने से भी है कि बिल्कुल बार सही। बार जो आए, जी यानी वो त्योहार, वो खुशी जो हर बार लौट कर आए। सुभान अल्लाह, तो ये ईद इसलिए भी कहते हैं कि ये जो दिन है अल्लाह करीम के एहसानों को, अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की मेहरबानियों को जी। लेकर के हर साल पलट करके हम पे सुभान आता है। अल्लाह, सुभान इसलिए इसको ईद भी कहते हैं। तो ईद इसमें खुशियों में जो हमारे अड़ोस पड़ोस हैं, हमारे मुआशरे का पिसा हुआ तबका है, जी। गरीब लोग हैं, मस्कीन लोग हैं, कोई यतीम है, उनको अपनी खुशियों में शरीक कीजिए। बेशक। इबादत सिर्फ ये इस चांद रात भी ये इबादत नहीं कि आप नवाफल पढ़ते रहें, आप सही। कुरान पढ़ें, जिक्र अज़कार करें, यकीनन ये इबादत है, जी। लेकिन इसके साथ एक मुस्तकिल सदका जारिया है कि सुभान आप जो है खैरात भी करें, बिल्कुल सही, आप सदका दें, ठीक है। आप उन लोगों को भी अपनी खुशियों में शरीक करें कि जो जी। माली तौर पर मोहताज है। यानी अगर पहले ज़कात आप पे फ़र्ज है, वाजिब है, तो ज़कात अदा कीजिए, सदका फ़ितर अदा कीजिए, और सदक़ात नाफिला बाकी भी जी। खुले दिल के साथ सदका खैरात कीजिए। जो बिल्कुल। मुस्तहिक हैं वो भी अपने लिए खुशियाँ हासिल कर सकें। किसी ने कपड़े और बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं, किसी ने जूते लेने हैं और उनके पास बज़ाहिर असबाब नहीं, किसी के पास हमारा तो वो मामूल है ना सुन्नत नबवी के मुताबिक कि मीठा खाकर मस्जिद में जाना है, लेकिन बाज़ का तो ऐसा भी होता है, वो भी लोग हैं
کہ جن کے پاس اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، عام حالات میں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانا اوپر سے کھلانے یہ لاک ڈاؤن، وہ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ کماتے ہیں مفتی صاحب، جو صبح کو کام کرتے ہیں اور شام کو مزدوری لے کر کے جنہوں نے چولہا جلانا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ اپنے بچوں کو عیدی کہاں سے دیں گے؟ تو دوسرا میرا پیغام یہ ہے آپ کے پروگرام کی وساطت سے جی کہ جہاں ہم صدقہ فطر اور زکوٰۃ یقیناً دیتے ہیں، الحمدللہ میری قوم سے بڑھ کر کوئی عطیات دینے والا نہیں ہے، کوئی سخاوت کرنے والا نہیں ہے، یہ قوم اس معاملے میں پیچھے نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو چیز آبزرویشن ہے سوسائٹی میں کہ آپ دیتے ہیں صدقہ فطر دیجیے، لیکن جو بچوں ہیں، بچوں کی کہتے ہیں نا جی، عید تو بچوں کی ہوتی ہے نا جی جی ٹھیک ہے، تو بچوں پہ خصوصی توجہ کیجیے۔ ہمارے محلے میں دیکھیے جو بچے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کھلے پیسے دے دیتے ہیں، مطلب کافی پیسے دے دیتے ہیں ہمارے بچے، ان سے جو بھی چیزیں خریدتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلونے لیتے ہیں، لیکن دیکھیے کہیں پڑوسی کے، کہیں محلے میں کوئی یتیم بچہ بھی ہے، کوئی غریب کا بیٹا بھی ہے جس کا باپ بھلے اسے سوٹ بھی نہ لے کے دیا ہو، تو جس کے باپ کی طرف سے اتنے پیسے عیدی نہیں ملی کہ آپ کا بچہ تو وہاں سے کچھ چیز کھانے والی لے کر کے کھا رہا ہے، دیکھیے کہیں کوئی ترسی ہوئی نگاہیں آپ کے بچے کو کھاتا ہوا تو نہیں دیکھ رہی؟ بے شک بے شک، ان کو لازمی خوشی اپنے بچوں کو اتنا دیتے ہیں۔ میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہر بندے کو اپنے محلے کا پتہ ہوتا ہے، اپنے علاقے کا پتہ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے، کوشش کیجیے کہ بچوں کو بھی دیں تاکہ بچے بھرپور طریقے سے اپنی عید کی یہ خوشیاں ہیں ان میں پارٹیسپیٹ کر سکیں، انہیں احساس کمتری نہ ہو، ترستی ہوئی نگاہوں کو سیراب کیجیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ آقا کریم حضرت انس راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، پھٹے ہوئے ہیں، حال اس کا پرا گندا ہے، وہ بچہ رو رہا ہے، اور دوسرے بچوں کو کھیلتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے وہ دیکھ رہا تھا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور پوچھا، بچے تو کیوں رو رہا ہے؟ بچے تو نے کیوں کپڑے نہیں پہنے ہوئے؟ وہ نہیں پہچانتا کہ یہ ہستی کون مخاطب ہے، اس کے نہیں خبر تھی کہ اس کا مقدر یاوری ہونے والی ہے، اس کے وقت بلند ہونے والے ہیں۔ وہ کہتا ہے اے آدمی، بات یہ ہے کہ میں یتیم ہوں، جو میرا باپ تھا وہ ایک غزوے میں گیا تو شہادت کا رتبہ ملا، وہ شہید ہو گیا، اور میری ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، اس باپ نے جس سے نکاح کیا نا، اس نے میرے باپ کی جو میراث تھی، وراثت تھی، وہ بھی مجھ سے چھین لی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ تو ان بچوں کو میں خوش ہوتا، کھیلتا دیکھتا ہوں، نئے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو میرے دل میں آتا ہے کہ آج میرا باپ بھی زندہ ہوتا تو مجھے بھی نئے کپڑے دلاتا، مجھے بھی میرا باپ خوشیوں کے جو تھے ذرائع وہ دستیاب کرتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا آپ تو لجپال ہیں، آپ تو یتیموں کے ماوا ہیں، بے سہاروں کے سہارا ہے۔ تو میرے کریم آقا نے فرمایا، اے بچے، کیا تو راضی ہے کہ تیرا باپ محمد مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بچے تیری ماں عائشہ صدیقہ ہو، بچے تیرے بھائی حسن و حسین ہو، تیرا چچا علی المرتضیٰ ہو، تیری بہن سیدہ فاطمہ زہرا ہو۔ تو بچے نے جب یہ لفظ سنے تو پہچان گیا کہ یہ تو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو میرے مصطفیٰ سے چمٹ گیا، اور چمٹ گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ کہتا ہے یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو میرے آقا مصطفیٰ اس بچے کو لے کے گھر میں چلے گئے، نہلایا، اسے اچھے کپڑے پہنائے، اور پھر جب لے کر کے اچھی تیار کر کے اپنے ساتھ لے کر کے پیارے ایک روایت میں کندھوں پہ اٹھا لیا، لے کر کے آئے تو دوسرے بچوں نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو وہی بچہ ہے جو پہلے رو رہا تھا، یہ تو وہی ہے جس کے پہلے کپڑے میلے تھے، یہ وہی تھا جو پرا گندا حال ہے، اور یہ اب کیسے نئے کپڑے، اب کیسے اس کے چہرے پہ چمک اور خوشی؟ تو وہ کہتا ہے نا اب پہلے میں یتیم تھا، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب میرا باپ محمد مصطفیٰ ہے، اب میرے بھائی حسن و حسین ہے، اب میری ماں عائشہ ہے۔ تو جب بچوں نے یہ دیکھا، بچوں کا دیکھیے، آج کے کچھ بدبختوں کو مقام مصطفیٰ کی خبر نہیں، ان بچوں کو خبر تھی۔ بچوں کے الفاظ دیکھیے، قربان ہونے کو دل چاہتے مفتی صاحب۔ بچے کہتے ہیں کاش ہمارے باپ بھی غزوے میں شہادت پا چکے ہوتے، کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے،
ہمیں بھی پیارے مصطفیٰ ہمارے بھی باپ بن، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بھی بھائی حسن و حسین سبحان بنتے۔ اللہ، بے شک۔ تو یہ ہمارے لیے درس ہے، مشعل بے شک، راہ ہے جی۔ کہ ہمیں بچوں کو نوازنا چاہیے۔ بالکل ہمیں ٹھیک۔ دیکھنا چاہیے ہمارے محلے میں یار جو غریب کے بچے ہیں، جن کے کچھ 10-20 روپے، جن کو 50 روپے عیدی مل گئی ہے، اپنے بچوں کو ہم 500-1000 دیتے ہیں، جی، تو ان بچوں کو بھی عیدی دو یار، بے شک، بے تاکہ شک، عید بچوں کی ہے، بچوں کو خوشیوں میں شریک کرو۔ وہ سبحان بھی اللہ، آپ کے بچوں کی طرح ہے، جی، وہ بچے جو نگاہوں سے دیکھتے رہے، وہ کھانوں کی طرف دیکھتے رہے ترسی ہوئی نگاہوں سے، جی۔ ان کا مداوع کیجئے۔ جہاں بڑوں کو دیتے ہیں، بچوں کو بھی دے کر بے دیکھیے، شک، بے شک، بچوں کے بھی سر پہ دست شفقت رکھیے، ضرور۔ تاکہ بچے عید کو سیلیبریٹ کریں۔ بے شک، یہ نہ ہونا ہمارے ہاں کہ وہ اگر غریب کا بچہ ہے، باپ اس کا دہاڑی کرتا ہے یا باپ اس کا اتنی نہیں کما کے لاتا جی، کہ وہ آج کے لاک ڈاؤن کا بھی اس عید پہ ضرور کیجئے، لاک ڈاؤن بالکل ہے، صحیح، ٹھیک ہے، لوگوں کے گھروں میں چولہا تک نہیں جل رہا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ آگے بڑھیے، قدم بڑھائیے، ایسے لوگوں کو خوشیوں میں شریک کیجیے۔ بے شک، ان کے بچوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ، بچوں کو شریک کیجیے خوشیوں میں۔ وہ کیا اگر آپ کے بچے کو کھلونا اچھا لے لیا، وہ اس کو کچھ اچھی چیز کھاتے دیکھ کر کے اس بچے نے گھر میں جا کر کے باپ کے سامنے ضد کر دی، اور اس کے باپ کی جیب خالی ہوئی، تو جو اس باپ پہ عید کے دن بیتے گی، اس کا ذمہ دار کون اللہ ہوگا؟ اکبر، بے شک، وہ ہم ہی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، معاشرہ ہوگا، محلے دار ہی ذمہ دار ہوں گے۔ بچہ روتا رہا، بے شک، اس کی آپ کے بچے کی عید کھلونوں سے کھیلتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے، برگر اور شوارمے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے جی، گزرے گی، اور کسی کے بچے کی عید آپ کے ہی پڑوس میں روتے ہوئے گزری، تو اللہ پھر اکبر، آپ کی یہ عید بہت بری گزری ہے۔ بے شک، تو بے ان شک، بچوں کو خوشی میں شریک کیجیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا مفتی صاحب جی، کہ دوپہر ہوتے ہی سلا دیتی ہے بچوں کو اس ڈر سے کہ کہیں کھلونے بیچنے والا دوبارہ نہ آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک۔ ناظرین، یہی آج کا پیغام ہے کہ اپنی خوشیوں میں جو معاشرے کے مستحق لوگ ہیں ان کو لازمی شامل کیجئے۔ وہ ہمارے ارد گرد رشتہ داروں کے بچے بھی ہیں، پڑوسیوں کے بچے بھی ہیں، محلے داروں کے بچے بھی ہیں، اور یہ صرف بات احساس کی ہے۔ اگر ان کی جگہ پر اپنے بچوں کو آپ سمجھیں کہ وہ ہوں، تو پھر آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہی رویہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ بچوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجئے۔ دیگر جو بیوائیں ہیں، کوئی معذور ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے کما نہیں سکا، گھر کا راشن پورا نہیں کر سکا، ان سب کے ساتھ ہم نے تعاون کرنا ہے۔ یہی حقیقی عید ہے۔ جب دوسرے لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں گے تو پھر آپ کو سچی خوشی اور دائمی اور پائیدار خوشی حاصل ہوگی، اور اس خوشی کا پھر آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی، آپ کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، علامہ یاسر حسین مصطفی صاحب، آخر میں چاہوں گا ان بابرکت لمحات میں، ان الوداعی گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھا دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، تیری کرم، تیرا فضل، تیرا احسان، تو نے صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ہمیں مہینہ عطا کیا۔ اے کریم رب، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ بے شک، اے میرے رحیم رب، اپنی رحیمی کا صدقہ، اپنی کریمی کا صدقہ کر کے جیسی بھی ہماری عبادتیں، ہمارے روزے، ہماری جیسی بھی تراویح ہیں، میرے کریم اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ یا اللہ، کتنے ہم نے آس پاس دیکھے ہیں لوگ جو پچھلے رمضان میں تھے، اس میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، جن سے ہم عید ملے تھے، آج اس عید پہ نہیں ہوں گے۔ کریم اللہ، ہمیں جتنی بھی زندگی ہے، بار بار ہمیں رمضان کے برکت والے مہینے عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، اس آج کی الوداعی گھڑیوں میں جو مسلمان فوت ہو گئے ہیں، میرے مالک ان کی بخشش فرما۔ آمین۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں شفائے کلی عطا کر۔ اے آمین۔ اللہ، کورونا جیسی وبا سے انسانیت کو محفوظ فرما، آمین۔ بالخصوص امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ، رمضان کے صدقے تو نے پاکستان دیا تھا، میرے کریم اللہ، اس رات کا صدقہ کر کے میرے ملک کی خیر فرما۔ آمین۔ ملک پاکستان کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اے اللہ، جو گزر گئی ہے اس پہ درگزر فرما، آمین۔ جو باقی بچی ہے ایسی گزارنے کی توفیق دے
کہ تو بھی راضی ہو، تیرا رسول بھی راضی ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی تھی۔ اگر رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو یہ آج کا آخری پروگرام اور آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میری طرف سے، ہمارے معزز مہمانوں کی طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے تمام امت مسلمہ کو بالعموم اور ہمارے ناظرین کو بالخصوص عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ کوشش کیجئے اس عید میں دوسروں کو اپنے ساتھ شامل کیجئے، پھر دیکھیے یہ عید واقعتاً حقیقی عید بن جائے گی۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ آخر میں جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب خوبصورت انداز کے ساتھ خوبصورت کلام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی جناب علامہ محمد شفیق الرحمن حسان صاحب۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے وہ سارا پیار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار
बार आप से है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। हुजूर आपकी यादों में अश्क रहमत है। ये आँख मेरी ज़या अश्क बारे आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। हर सांस से आती है सदा